ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور رمضان کے دن تھے، یاد رکھیں رمضان روزہ تین چیزوں سے اجتناب کا نام ہے بنیادی طور پر، پھر آگے فضولیات تفریحات ہیں، وہ ایک الگ باب ہے، علماء نے اس پر کلام کیا۔ تو روزہ تین چیزوں کا نام ہے، تین چیزوں سے بچنے کا، کھانے پینے اور رفث جماع سے بچنے کا، عورت سے ازواجی تعلقات قائم نہ کرنے کا نام روزہ ہے، تین چیزیں۔ ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میں نے اپنی بیوی سے ازواجی تعلقات قائم کی، میرا روزہ ٹوٹ گیا، اب میرے لیے حکم بتائیں۔ حضور فرمایا کہ قرآن کا فیصلہ ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے پہلے تحریر رقبہ، غلام آزاد کرنا ہے، تو غلام آزاد کر دے، تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ کہنے لگا حضور میں غریب ہوں، میں غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ محبوب فرمایا ٹھیک ہے، رب تعالیٰ نے ہی حل بیان کر دیا، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 60 روزے اتصال کے ساتھ مسلسل پے در پہ رکھنے ہیں۔ کہنے لگا حضور میں کمزور ہوں، میں 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ محبوب فرمایا کوئی بات نہیں، رب نے ہی طریقہ ارشاد فرمایا، اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کہنے لگا محبوبہ میں تو غریب ہوں، میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو محبوب فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر گزری، بخاری شریف کی روایت ہے، تھوڑی دیر گزری تو ایک بندہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا۔ اس نے کھجور کا ٹوکرا حضور کی خدمت میں پیش کیا، حضور نے المختصر بات کر، حضور نے وہ ٹوکرا اٹھا کر اس صحابی کو دے دیا، کہا یہ ٹوکرا لو، اور جو غریب بندہ ہے نا، غریب بندہ تو 60 مسکینوں کے اندر تقسیم کر دو۔ وہ شخص کہنے لگا محبوب ان دو پہاڑوں کے درمیان، میں تو مدینے نہیں گیا لیکن جو گئے ہیں وہ تو جانتے ہوں کہ مدینہ دو پہاڑیوں کے درمیان، مدینہ شریف دو پہاڑیوں کے درمیان۔ وہ کہنے لگا حضور یہ دو پہاڑ جو ہے نا مدینے کے گرد، ان دو پہاڑیوں کے درمیان مجھ سے بڑا غریب بھی کوئی نہیں، فقیر بھی کوئی نہیں، محتاج بھی کوئی نہیں۔ اتنی بڑی بات کر دی یار، تین حل تھے، تین حضور نے ارشاد فرما دیے، اب اگلی بات کر دی۔ محبوب مسکرائے، حضور فرمایا اچھا تجھ سے بڑا مسکین بھی کوئی نہیں، جا پھر یہ اپنے گھر والوں پر اور اپنے اوپر خرچ کر۔ علماء نے نتیجہ نکالا اس سے، اور یار بات کیا تھی، تین حل قرآن میں موجود تھے، قرآن پڑھ لیتا، حضور کے پاس آیا اور پھر چوتھا حل طلب کیا۔ تو بھئی بات یہ ہے، وہ جانتا تھا کہ پہلا حل بھی قرآن نے بیان کیا، دوسرا بھی، تیسرا بھی، اور تینوں حل میں نہیں کر سکتا، لیکن حضور کو رب تعالیٰ نے یہ قوت عطا کی ہے، زبان جس کو سب کن کے کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ بھی جانتا تھا کہ جو کچھ قرآن میں نہیں ہے رب تعالیٰ نے حضور کو وہ بھی عطا کر دیا ہے۔ حضور صاحب شریعت ہیں، نبی مختار کل ہیں، جسے چاہیں جہاں چاہیں جو چاہیں عطا کر دیں۔